بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انطاکیہ پر حملے سے پہلے جب ابو عبیدہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین اسلام کو انطاکیہ کی اہمیت کے بارے میں بتا رہے تھے اور انہیں ذہنی طور پر تیار کر رہے تھے، تو اسی روز یا اس سے اگلے روز ابو عبیدہ کو اطلاع دی گئی کہ اپنا ایک عہدیدار حدید بن مومن خزرج رومی فوج کی قید سے فرار ہو کر روحا سے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک رومی لڑکی ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو فوراً اندر بلا لیا۔ خدیج شارینہ کے ساتھ خیمے میں داخل ہوا اور تمام سالاروں سے مصافحہ کیا۔ میری داستان سفر خاصی لمبی ہے، حدید نے کہا، آپ کے پاس جب اتنی فرصت ہوگی مجھے بلا لیں۔ ابھی کچھ ضروری باتیں آپ کو بتانی ہے، یہ سن لے۔ سپہ سالار ابو عبیدہ ہی نہیں، تمام سالار جو وہاں موجود تھے حدید کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے۔ حدید چاپے اور شبخون مارنے میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ اس کام کے لیے دلیری اور جسمانی پھرتی کی ضرورت تو ہوتی ہی ہے، لیکن حاضر دماغی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ سب خوبیاں حضرت خدیج بن مومن خزرج میں کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی۔ دشمن کے ٹھکانوں پر کسی نہ کسی طرح پہنچ کر وہاں سے جنگی نوعیت کی خبریں لے آنا خدیج کا دوسرا کمال تھا۔ ان اوصاف کے بدولت خدیج تمام سالاروں میں مقبول تھا۔ یہ لڑکی کون ہے اور یہ تمہارے ساتھ کیوں آئی ہے؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ حدید نے تفصیلاً سنایا کہ ہرقل نے اسے کس طرح اپنے دربار میں بلایا، کیا پوچھا اور اس نے یعنی حدید نے کیا کہا تھا، اور پھر اس لڑکی نے اسے کس طرح رہا کروایا تھا۔ شارینہ کو بجا طور پر شک کی نگاہوں سے دیکھا گیا۔ وہ ایک تو شاہی خاندان کی لڑکی تھی اور دوسرے بہت ہی خوبصورت تھی، اور اس کا دوسرا حصہ یہ سامنے آیا کہ وہ بے حد دلیر اور عقل مند لڑکی تھی۔ عین ممکن تھا کہ یہ تخریب کاری کے لیے آئی ہو۔ شارینہ نے اپنے انہی خیالات، جذبات اور احساسات کا اظہار کیا جو راستے میں حدید سے کر چکی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ شاہی خاندان کی لڑکی نہیں، اسے ایک قافلے سے اغوا کیا گیا تھا۔ ٹھہرو ذرا، سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم دونوں کیا کہہ رہے ہو؟ کیا ہرقل روحا میں ہے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کی باتیں ایسے انہماک سے سن رہے تھے کہ انہوں نے پہلے توجہ ہی نہ دی کہ ہرقل روحا میں ہے۔ انہیں اچانک خیال آیا تو شارینہ کو ٹوک کر چپ کرا دیا اور ہرقل کے متعلق پوچھا۔ حدید نے انہیں واضح الفاظ میں بتایا کہ ہرقل وہی ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے سالار بھی یہ سن کر حیران ہوئے کہ ہرقل کو انطاکیہ میں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ دور روحا میں بیٹھا ہے۔ یہ سن کر سالاروں کو خوشی ہوئی کہ ہرقل انطاکیہ میں نہیں۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ ہرقل کو اپنی فوج کے ساتھ رہنا چاہیے تھا، اور اس وقت اس کی فوج کا بیشتر حصہ انطاکیہ میں جمع ہو گیا تھا۔ انطاکیہ رومیوں کے لیے اتنا محفوظ تھا کہ مسلمان خود مایوس ہو کر پسپائی کا راستہ اختیار کرتے، لیکن مجاہدین اسلام نے اسے یعنی ہرقل کو اتنی شکست دی کہ وہ ذہنی طور پر مبسا ہو گیا اور وہ اپنی بکھری ہوئی فوج کو روحا میں اکٹھا کرنے کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ ابو عبیدہ، خالد بن ولید اور دوسرے سالاروں کے لیے یہ خبر حوصلہ افزا تھی کہ ہرقل انطاکیہ میں نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انطاکیہ میں جو جرنیل تھے وہ اوسط درجہ عسکری قابلیت کے مالک تھے۔ ابو عبیدہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی دور اندیش سالار تھے اور ان کی نگاہیں بہت دور تک اور بڑی گہرائی تک دیکھ سکتی تھی۔ ابو عبیدہ نے حدید سے پوچھا کہ ہرقل کی ذہنی اور جذباتی حالت کیسی ہے؟ یہ مجھ سے پوچھئے، شارینہ نے کہا۔ جس شخص نے اپنے ساتھ ایک شاہی نجومی اور ایک شاہی جوتشی رکھا ہوا ہے اور اپنے فیصلے ان کے ذائچوں کے مطابق کرتا ہے، اس کی ذہنی اور جذباتی حالت کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں۔
شارینہ نے تفصیل سے سنایا کہ ہرقل نے کس طرح اپنے نجومی کو اپنے ہاتھوں قتل کر دیا ہے، اور جوتشی نے اسے کھری کھری باتیں کہی تو سب حیران رہ گئے کہ ہرقل نے اس کی جان نہ لی۔ پھر اس نے حدید کو بلا کر پوچھا کہ اسے اس کی خامیاں اور مسلمانوں کی خوبیاں بتائے۔ شارینہ نے یہ ساری باتیں سنا کر کہا، ذہنی لحاظ سے ہرقل کے پاؤں پڑ چکے ہیں اور وہ شکست کو قبول کر چکا ہے اور اب بھی بسی کی حالت میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ شاید وہ کسی معجزے کی توقع رکھتا ہے۔ سپہ سالار ابو عبیدہ کے لیے ہرقل کی اس ذہنی حالت کی اطلاع بڑی قیمتی اور کرامت تھی۔ خدید اور شارینہ کا اس وقت وہاں پہنچ جانا، جب سپہ سالار انطاکیہ پر حملے کا پلان بنا رہے تھے، بظاہر اتفاقیہ بات تھی، لیکن در حقیقت یہ اللہ کی مدد تھی کہ اس نے ان دونوں کو نہایت ہی موزوں وقت پر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شارینہ کو یہ پتہ نہ چلنے دیا کہ انہیں اس پر کچھ شک ہے۔ اس کے ساتھ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شفقت سے پیش آئے اور اسے بتایا کہ سالاروں کی اور کچھ مجاہدین کی بیویاں اور بہنیں وغیرہ لشکر کے ساتھ ہیں، اسے ان عورتوں کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ اسے یہ بھی بتایا کہ اس کی عزت کا اور ہر ضرورت کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ شارینہ کو مستورات کے خیموں میں بھیج دیا گیا اور خدید کو ابو عبیدہ نے اپنے ساتھ ہی رکھا۔ ان اطلاعات کے مطابق سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انطاکیہ پر حملے کے منصوبے پر نظر ثانی شروع کر دی۔ اس وقت وہ انطاکیہ کے قریب ہی کہیں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ سپہ سالار نے سالاروں کو بتایا کہ کل صبح انطاکیہ کی طرف پیش قدمی ہوگی۔ پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحابہ کرام کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین والسلام۔